بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ بلوچستان۔ آج ہم صوبہ بلوچستان کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے کم تر ہے۔ یہاں خواندگی کی شرح بھی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، مردوں میں 10% عورتوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی شرح اموات بھی سب سے زیادہ ہے، معاشی لحاظ سے بھی پسماندہ ہے۔ آج ہم اس کی قدیم تاریخ اور تاریخ کے مختلف مراحل میں اس کا کردار اور تقسیم کے بعد پاکستانی ریاست سے اس کے تنازعات، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا بلوچستان پاکستان میں رہ کر اپنے حقوق حاصل کر سکے گا۔ معزز سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم بلوچستان کی پرانی تاریخ کا جائزہ لیں گے، کیونکہ جب ہم آج کے بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو یہ بنجر اور بے آب نظر آتا ہے، لیکن قدیم دور میں ایسا نہیں تھا۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں سے اس کی تاریخی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً وادی سندھ کی تہذیب جو مشرقی افغانستان سے شروع ہوئی اور بلوچستان میں آ کر اس نے پختہ شکل اختیار کی۔ میر گڑھ کی کھدائی کے بعد بلوچستان کی تاریخ پتھر کے دور تک چلی گئی ہے۔ یہاں پر جو شواہد ملے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غذا اور شکار کے زمانے میں بھی انہوں نے کاشت شروع کر دی تھی، کیونکہ یہاں سے کپاس کے جلے ہوئے دانے ملے ہیں۔ مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا، ان کے ساتھ ان کے استعمال کی اشیاء بھی دفن کر دی جاتی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں دوبارہ سے زندہ ہونے کا عقیدہ تھا۔ یہاں سے زیورات بھی ملے ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ان میں خوبصورتی کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ فراسیب آثار قدیمہ ایک ٹیلے پر کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں گیا ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ مکران اور خلیج فارس کے درمیان ثقافتی رشتوں کی نوعیت کیا تھی۔ کھدائی کے دوران انہوں نے کافی اشیاء دریافت کی تھیں، لیکن وہ اپنی تحقیق کو مکمل نہ کر سکے اور بلوچستان کے حالات کی وجہ سے اسے ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ لہٰذا اب بھی بلوچستان میں بہت سے مقامات ہیں، ان کی کھدائی کی جائے تو ہماری تاریخ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس سفر کے دوران جب میں تربت سے گوادر گیا تھا، یہ بھی بڑا انوکھا تجربہ تھا، کیونکہ راستے میں کچے پہاڑوں کو پانی کی بہاؤ نے کاٹ کر عجیب و غریب شکلیں دی ہیں۔ شاید کبھی یہاں سمندر بہتا ہوگا۔ ان شکلوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی مجسمہ تراش نے تراشا ہو۔ گوادر کی بندرگاہ جو کبھی مسقط کے پاس تھی، اب یہ پاکستان کے پاس ہے۔ اب یہ بندرگاہ چین کے تعاون کے بعد بہت اہم ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسے بلوچستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ مکران کے علاقے کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اس کی فتح کے بعد ہی عربوں کو سندھ پر حملہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ بعد میں مکران اس لیے بھی مشہور ہوا کہ یہاں زنجبار سے افریقیوں کو بطور غلام لایا جاتا تھا اور پھر انہیں سندھ میں فروخت کیا جاتا تھا۔ آج بھی ان کی نسل سندھ میں مکرانی کہلاتی ہے۔ اب ہم مکران میں بسنے والوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ بلوچستان کے علاوہ ایران میں بھی ہیں، سندھ کے بالائی حصے میں بھی ہیں اور جنوبی پنجاب میں بھی ان کی بستیاں ہیں۔ اس طرح سے یہ بکھرے ہوئے ہیں اور متحد نہیں ہیں۔ ایران میں بھی ان کی حکومت سے حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ بلوچوں کے بعد دوسرا نسلی گروپ پشتونوں کا ہے۔ برطانوی دور حکومت نے پشین اور چمن سے ملحقہ علاقوں کو افغانستان سے لے کر بلوچوں میں شامل کیا گیا۔ پشتونوں کا علاقہ چونکہ زرعی بھی ہے، اس لیے معاشی طور پر یہ خوشحال ہیں، لیکن ان کے تعلقات افغانستان اور پختونخوا سے زیادہ قریبی ہیں۔ ان کے بعد یہاں ہزارہ قبائل کے لوگ بھی آباد ہیں اور منگول نسل سے ہیں، اور شیعہ مسلک کے پیروکار ہیں۔ حال ہی میں مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہزارہ نسل کے لوگوں کا قتل عام ہوا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ریاست ان کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا گروپ براجومی لوگوں کا ہے۔ ان کی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق دراوڑی زبانوں سے ہے۔ یہ تمام گروپ قبائل کی شکل میں آباد ہیں اور اپنی بقا کی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ بلوچستان کی جو تاریخ برطانوی دور یا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد لکھی گئی، اس کا مرکزی قبیلے کے سردار ہیں۔
لہذا اس تاریخ میں ہمیں قبائل جنگوں اور لڑائیوں کا ذکر ملتا تو ہے، مگر بلوچ عوام کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ دراصل برطانوی دور میں بلوچ سرداروں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور وہ شخص جس نے سرداروں کو طاقتور بنایا اس کا نام سیڈمنٹ تھا۔ اس نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ بلوچ قبائل سے جنگ کرنے میں حکومت کا خرچہ بھی ہوگا اور قتل و غارت گرے بھی ہوگی۔ اس لیے مناسب ہے کہ قبائلیوں کے سرداروں سے دوستانہ حالات بنائے جائیں، ان کے وظائف مقرر کیے جائیں، انہیں زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس لیے لیویز کا ادارہ قائم کر کے ان کے ماتحت کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرداروں کو قابو میں رکھ کر اس کے قبیلے کو بھی وفادار رکھا جا سکے گا۔ اس میں برطانوی حکومت کو کامیابی ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ پالیسی جاری رہی اور پاکستان کی حکومت نے مراعات کو جاری رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سردار اپنے قبیلے کے لوگوں پر مکمل طور پر حکومت کرتے ہیں، جیسا کہ خبروں میں آ جاتا ہے کہ ان میں سے بعض نے نجی جیل بنا رکھی ہے جہاں مخالفوں کو قید میں بھی رکھا جاتا ہے اور اذیتیں بھی دی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ حال ہی میں ایک قبیلے کے سردار نے 5 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا، اور جب اس کی مذمت کی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ یہ تو بلوچوں کی روایت ہے کہ کاروکاری اور عزت کے نام پر عورتوں کے قتل کو روایت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس بنا پر یہ قانون سے بالاتر ہوتے اور قانون سے سزا بھی نہیں پاتے۔ ہر آنے والی حکومت اپنی مرضی کے سرداروں کو خرید کر انہیں حکومت کا حصہ بنا دیتی ہے، یہ خیال کیے بغیر کہ بلوچ لوگوں کے ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اس تاریخی پس منظر کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ بلوچستان کیونکہ پاکستان کا حصہ بنا، کیا اس میں پاکستانی ریاست کا کوئی جبر تھا، اور کیوں پاکستانی ریاست نے سرداری نظام کو برطانوی حکومت کی بنیادوں پر قائم رکھا؟ یہ برطانوی حکومت کے مفاد میں تھا کہ سرداروں کو اختیارات دے کر اور فاصلہ انہیں مضبوط بنا کر قبائل کو قابو میں رکھا جائے۔ مناسب تو یہ تھا کہ پاکستانی حکومت اس روایت کو تبدیل کرتی اور بلوچ قبائل کو سرداروں کی گرفت سے نکال کر آزاد کراتی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان کی ہر آنے والی حکومت نے اپنے سرداروں کی مدد سے بلوچستان پر حکومت کی۔ لیکن پاکستان اور کلات کی ریاست میں ابتدائی دور ہی میں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اسٹیڈنٹ رکٹ میں مقامی ریاست کے حکمرانوں کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ وہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ مل جائیں، لیکن کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ ان میں سے ایک حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، لیکن ہندوستان نے آرمی ایکشن کے ذریعے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہی صورتحال کلات ریاست کی تھی، جو پاکستان میں شامل ہونے کی بجائے آزاد رہنا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی فوجی ایکشن کے ذریعے کلات کی ریاست کا خاتمہ کر کے اسے پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا یہ عمل درست تھا، اور کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ وہاں ریفرینڈم کرا کے ان کی رائے لی